وہ اپنے نرم گرم بیڈ پر اوندے منہ بہت سکون سے اور بہت گہری نیند سو رہی تھی جب سلمیٰ بیگم عجلت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں آئی اور اسے یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے دیکھا۔ اپنا ماتھا پیٹ لیا، وہ دانت کچکچا کر بیڈ تک آئی تھی اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور جلدی سے الماری سے مصروف سے انداز میں اس کی چیزیں باہر نکالنے لگی۔ ارے نالائق، سست اور کام چور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ حریم کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آج بھائی کی بارات ہے اور تم یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ معلوم ہے نا اسما کے گھر والوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ وقت پر ہال میں پہنچنا، اور ابھی تم نے پارلر بھی جانا ہے۔ آخر ہم بارات لے کر کب نکلیں گے؟ وہ اسے آنکھیں ملتے اور منہ کے زاویے بگاڑتے دیکھ تلملا کر بے نقط سنائے گئی تو وہ بری طرح جھنجھلائی۔ مما قسم سے بہت ہی ظالم ہیں آپ، ایک تو رات مہندی کا فنکشن اتنا لیٹ ہو گیا، اوپر سے پاپا کی فرمائش کہ ان کی پری مہندی ضرور لگوائے۔ رات 4 بجے فجر ادا کر کے سوئی تھی میں، اتنی جلدی جگا رہے ہو آپ، اوپر سے بے عزتی بھی کر رہے ہو۔ وہ جمائیاں روکتی اب انگڑائیاں لیتی سلمیٰ بیگم کو اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار وہی اس سے نگاہیں چرا گئی کہ مبادا ان کی نازک سی اکلوتی گڑیا کو ان کی خود کی نظر نہ لگ جائے۔ اب باتیں مت بگاڑو، حریم اٹھ کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہیں پارلر بھیجوں۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا آج کا ڈریس، جیولری اور سینڈل وغیرہ رکھ کر اس کا بیگ تیار کیا۔ مما تھوڑی دیر اور سونے دینا پلیز۔ اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے خوابوں کا شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار میری جانب چلا آ رہا ہے، مجھے اس دنیا سے چرا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ہائے، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دوہری ہونے کا ناٹک کرنے لگی تو سلمیٰ بیگم نے اپنا رخ الماری کی جانب پھیر کر لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، شوخ چنچل چلبلی سی لڑکی جو گھر بھر کو اپنی آؤٹ پٹانگ حرکتوں سے محفوظ کیے رکھتی۔ ہو سلمیٰ بیگم نے لمبا سا ہنکارا بھرا۔ اللہ کرے تمہاری اصل زندگی میں شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کی بجائے ایک جلاد ہٹلر ٹاپ بندہ آئے اور تم جیسی سست کمی اور کم چور لڑکی کے تمام بل نکال کر تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ سلمیٰ بیگم نے دانت کچکچا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہی بیڈ سے نیچے اتر کر ان کی پشت سے ان کی گردن میں جھول گئی۔ حریم کو سیدھا کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ حریم سے پناہ مانگے۔ بیچارہ ترس آتا ہے مجھے اس نادیدہ وجود پر۔ وہ پھر قہقہہ لگا کر ہنسی اور کچھ یاد آنے پر دانتوں تلے لب دبایا۔ میں پاپا کو جا کر کہتی ہوں کہ مما بول رہی ہیں کہ اصل زندگی میں شہزادہ نہیں آتا، جلاد ہٹلر آتا مکمل ہے۔ مطلب آپ ان ڈرائیکی پاپا کو جلاد اور حلالٹی پاپا کو جلاد اور ہٹلر بول رہی ہیں، ہے نا ماما؟ پاپا کو اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بیگم اس کی بات پر بھنچا کے رہ گئی۔ لپک کر اس کی کمر سینکنے کو الماری سے ہینگر اٹھایا، مگر وہ پہلے ہی قہقہہ لگاتی جائے وقوعہ سے واش روم فرار ہو چکی تھی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئی تو سلمیٰ یوسف صاحب سے جانے کس بحث میں مصروف تھی۔ پاپا دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا اچھا آیا۔ وہ پرجوش سی اپنی ہتھیلیاں اپنے بابا کے سامنے پھیلا گئی۔ یوسف صاحب نے اپنی لاڈلی گڑیا کو مہربان نگاہوں سے دیکھا۔ بہت اعلیٰ میری گڑیا کے ہاتھ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، واؤ! انہوں نے اس کی تعریف کی۔
تو وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کے جیسے خوش ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ جانتی ہو حریم، بچپن میں جب تم چھوٹی سی تھی، عید تہوار کے موقع پر تمہارے بابا تمہاری ہتھیلی پر مہندی کی املی بنا کر تمہارے ہاتھوں پر شاپر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ تمہارا چہرہ، کپڑے اور بستر خراب نہ ہو، اور صبح تمہارے ہاتھوں پر یہ رنگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے، سب کو دکھاتے کہ یہ دیکھو میری گڑیا کے ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے بتایا تو وہ نم آنکھیں لیے اپنے بابا کے گلے سے جھول گئی۔ مگر اب ہماری بچی کی یہ مہندی بہت جلد ہمیں ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ اداس کرنے والی ہے۔ وہ نم آنکھیں لیے اداسی سے بولے تو حریم بے چین ہو گئی۔ کیوں پاپا، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ حریم نے اپنے بابا کا مہرباں چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ ارے بھائی، جب میری گڑیا کے ہاتھوں پر شادی کی مہندی رچے گی، ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ میں تو اپنے پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم۔ ہاں نہیں تو؟ اس نے بے حد کڑوا سا منہ بنایا تو سلمیٰ اور یوسف دونوں ہنس دیے۔ تبھی وہاں عماد چلا آیا اور آتے ہی اس کے بال پکڑ کر کھینچ دیے۔ آج کے دن بھی مجھے تنگ کرنے سے باز مت آنا چڑیل، تم تو چاہتی ہی یہی ہو ہم لیٹ ہو اور میری بےعزتی ہو، ہے نا؟ عماد نے کہا تو وہ حسب معمول چڑیل کہے جانے پر چڑ گئی۔ پاپا دیکھیں اس چمار کو، مجھے چڑیل بول رہا ہے، وہ جٹ پٹا کر بولی۔ تو عماد کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں نا چمار کی بہن چمارن، عماد باز آؤ، ہماری گڑیا کو پریشان مت کرو۔ یوسف صاحب نے اسے جھڑکا۔ ارے ایسے ہی خبردار، میرے بیٹے کو عین اس کی شادی کے دن ڈانٹا آپ نے۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کی اس کمی سست گڑیا کی وجہ سے لیٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹے کی سائیڈ لی تو وہ دانت نکالنے لگا۔ پاپا دیکھیں مما کو، وہ پھر تلملائی۔ اوکے اوکے، سیز فائر، آگ کا لڑ لینا بھائی، ابھی وقت نہیں ہے۔ عماد بہن کو پارلر چھوڑ کر تم بھی سیلون چلے جاؤ، واپسی پر اسے ساتھ لیتے آنا، یوسف صاحب نے کہا۔ اوکے پاپا، وہ شرارت سے ہنسا۔ حریم نے اسے گھورتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں باہر جاتے دیکھا۔ سادہ سا مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ یوسف صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، عماد بھی اب انجینئرنگ کے بعد جاب پر لگ گیا تھا۔ عماد کی پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم سادہ سی گھریلو خاتون تھی اور گھر بھر کی لاڈلی حریم بی ایس سی کے 3rd ایئر میں تھی۔ یوسف صاحب کا زیادہ لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی فیملی کو لے کر کافی حساس تھے۔ وہ ایک ہاسپٹل کا سرد سا روم تھا جہاں پیشنٹ بیڈ پر ایک نیم جان نیم مردہ سا وجود، آنکھوں کی ساکت پتلیوں سمیت بالکل ساکت اور جامد چت لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ کے بالکل قریب چیئر پر نم لال انگار آنکھیں لیے بیٹھے اس 28 سالہ شخص کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور پتھریلے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ دنیا جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں اس نیم مردہ وجود کا سر رہا تھا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں شاندار سا مرد اس وقت اپنے اندر ایک طوفان دبائے بیٹھا تھا۔ گڑیا اٹھو پلیز، دیکھنا تمہارے مجرم کا تمہارے سامنے عبرت کا ایسا نشان بنا دوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے زندہ رہنے پر پچھتائے گا، اور موت کے بعد بھی سردار جاش جہانگیر کے نام سے اس کی روح کانپے گی۔ جاش نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا تھا۔ وہ اور بھی کچھ کہتا جب اس کا خاص ملازم رفیقہ دروازے پر
ہلکی دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تھا۔ سردار جائش جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر، کیا خبر لائے ہو رفیق؟ اگر تو ناکامی کی خبر لائے ہو تو میں تمہیں آج یہیں زندہ جلا دوں گا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھ کر دھیمے لہجے میں گڑایا تھا۔ اچھی خبر ہے سردار جی، اس کا پتہ مل گیا ہے، پورے خاندان کا اتا پتہ نکلوایا ہے۔ ایک ہی بہن ہے اس کی، حریم نام ہے بہن کا، اور اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ آج اس کی بہن کی شادی ہے۔ پورا خاندان اکٹھا ہوا ہوگا۔ پورے خاندان کے سامنے جب وہ ذلیل شخص ذلت اٹھائے گا تو پھر ہی انابیہ بی بی کو انصاف ملے گا۔ رفیق نے سر جھکا کر خونخوار لہجے میں کہا تو اس کے گہرے آنکھوں میں حیوانیت سی طاری ہونے لگی۔ اس کی بہن کو اٹھا لاؤ۔ میرے حویلی پہنچنے سے پہلے وہ حویلی میں لا کر پھینک دی جائے، سمجھے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس کرب، اذیت اور تکلیف سے میں گزر رہا ہوں وہ بھی وہی کچھ محسوس کرے۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب عزت روندی جاتی ہے تو ایک بھائی کی کیسے روح کانپتی ہے۔ سردار جائش جہانگیر نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ رفیق اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جائش نے انٹرکام سے ڈاکٹر اور انابیہ کی کیئر ٹیکر کو روم میں آنے کا کہا۔ وہ پارلر کے باہر پہنچے تو عماد نے اس کی جانب شرارت بھرے انداز میں دیکھا۔ ویسے تو آج کل کے میک اپ پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا جادو پارلرز میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی بوٹیشین سے کہنا اچھے سے تیار کرو کہ میں چڑیل نہیں لگوں۔ آخر دلہے کی بہن ہو، کچھ تو انسانوں جیسی شکل۔ آؤج! وہ بات کے دوران ہی حریم کے بازو پر ایک زوردار قسم کی چٹکی کاٹے جانے پر بلبلایا تھا۔ تم سے تو زیادہ اچھی لگوں گی، چمار کہیں کے۔ شکل دیکھو اپنی۔ مجھے تو ڈر ہے اسما کے خاندان والے دلہا دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں یہ دلہا واقعی انسان ہے یا کسی نے ڈڈو سیدھا کیا ہے۔ حریم نے بیگ اٹھاتے کھلکھلا کر ہنستے اپنا پورا بدلہ لیا۔ عماد اسے گور کر رہ گیا۔ وہ اسے چھوٹی سی ناک چڑھانے لگی۔ عماد نے وہی ناک پکڑ کر کھینچ دی۔ آہ جنگلی! حریم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے کہ ناک میں موجود گولڈ کی چھوٹی سی نوز پن بری طرح ناک کے اندر چبھ گئی تھی۔ وہ ناک کو پکڑ کر دوہری ہوئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر عماد تڑپا۔ کیا ہوا حریم؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، ادھر مجھے دکھاؤ۔ عماد نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں بھیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ بھائی کی جان، بھائی کی چھوٹی سی گڑیا، اللہ تعالیٰ کرے تمہیں زندگی میں کبھی کوئی آنچ تک نہ آئے، آمین۔ بھائی تم پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ عماد نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی جی مجھے معلوم ہے، یہ چونچلے اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ میں پاپا کو آپ کی شکایت نہ لگاؤں۔ حریم سنبھلی اور اس کی اداس شکل دیکھ کر اپنی ٹون میں واپس آئی تو وہ مسکرا دیا۔ تم لگا دینا شکایت، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس نے صلح جو لہجہ اختیار کیا تو وہ بیگ لے کر گاڑی سے نیچے اتری۔ جب تیار ہو گئی تو بیل دے دینا، عماد نے کہا تو وہ اسے منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی۔ عماد اس کی حرکت پر ہنس دیا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ ویٹنگ ایریے میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھی کہ تبھی اٹھی۔ سسٹر میرے پاس وقت نہیں ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی بارات کے لیے۔ جب میری اپائنٹمنٹ تھی تو آپ لوگ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ حریم جا کر ریسیپشن کے سر پر سوار ہوئی۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ اندر روم میں سے ایک لڑکی نے باہر منہ نکالا۔ حریم اندر آ جائیں، لڑکی نے کہا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے اندر داخل ہوئی۔
اندر بوٹیشن نے اس کا مسکرا کر ویلکم کیا۔ آپ چینجنگ روم سے جلدی سے ڈریس چینج کر باہر آ جائیں۔ اوکے، حریم کہتی چینجنگ روم میں گئی اور اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس نے تو اپنا لباس بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ساری تیاری سلمیٰ بیگم نے ہی کی تھی۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتی تھی اور شاپنگ پر جانا تو بالکل پسند نہیں تھا۔ کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو پھر ہی جاتی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ متناسب سا نازک سراپا گورے رنگ پر ہلکے کامدار لیمن کلر لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ لباس بدل کر باہر آئی تو بوٹیشن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ حریم کنفیوز سی ہو کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ آئیے حریم، بوٹیشن نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ آ کر دیوار گیر آئینے کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا اپی؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی مجھے؟ عجیب لگ رہی ہوں اس ڈریس میں۔ حریم زیادہ دیر خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تبھی اب اپنی کنفیوژن دور کرنے کو پوچھ ہی لیا۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ برائڈل کے حساب سے آپ کا ڈریس کافی زیادہ سمپل ہے۔ برائڈل میک اپ تو اس ڈریس پر سوٹ ہی نہیں کرے گا۔ بوٹیشن کی بات پر حریم اپنی جگہ سے اچھلی۔ وٹ؟ آپی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرا برائڈل نہیں پارٹی میک اپ ہے۔ حریم نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایکسکیوز می مس، برائڈل میک اپ اوور میرا ہونا ہے۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک نک چڑھی سی لڑکی سرخ برائڈل ڈریسز میں آ کر تیکھے لہجے میں بولی۔ اوکے بیٹھیں آپ بھی۔ وہ لڑکی حریم کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بوٹیشن کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں حریم بالکل تیار تھی۔ لیمن کلر لہنگے کے اوپر پارٹی میک اپ اور لمبے گھنے سیاہ بال کمر پر کرل کر کے کھلے چھوڑے گئے تھے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہی تھی۔ آپی کافی تیز میک اپ ہے یہ۔ اس نے جذبت سا ہوتے منہ بنا کر کہا۔ ارے بھائی دلہن کی بہن ہو، روز روز بھائی کی شادی تھوڑی ہوگی۔ اٹس اوکے، پوری قیامت لگ رہی ہو، بوٹیشن نے مسکرا کر کہتے آنکھ ونک کی۔ وہ بھی ہنس دی۔ تبھی اس نے بیگ سے فون نکال کر عماد کو کال کی تھی، جو دوسری بیل پر ریسیو کر لے گی۔ ہاں میں راستے میں ہوں، بس پہنچ ہی رہا ہوں۔ حریم پیچھے ٹریفک کے شور میں سے عماد نے بلند آواز کر کے اسے بتایا۔ اوکے اوکے، آرام سے آؤ، حریم نے کہا اور فون رکھ دیا۔ ادھر عماد نے فون رکھا۔ عین اسی وقت گاڑی ہچکولے سے کھاتی اپنی جگہ پر جام ہو چکی تھی۔ شٹ، کیا مصیبت ہے؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ادھر وہ اب ویٹنگ ایریا میں بیٹھی انتظار کر کے بیزار ہو چکی تھی کہ تبھی ایک لڑکی اندر آئی۔ حریم، اس نے پکارا۔ جی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر کھڑی ہوئی۔ آپ ہی حریم ہو؟ جی جی، باہر آپ کے گھر والے آپ کو لینے آئے ہیں۔ اوکے، لڑکی کے اطلاع دینے پر وہ سر ہلاتی پارلر سے باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، عماد کی گاڑی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اب پریشانی سے اندر واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ محض چند سانسوں کی دیر تھی۔ ایک وین اس کے پیروں میں چڑھ چڑھائی اور اسے دائیں بائیں بازوؤں سے دبوچ کر وین میں کھینچ لیا گیا۔ ان لوگوں نے حریم کے منہ سے چیخ نکلنے کا موقع تک نہیں دیا تھا جب ایک موٹا کپڑا رکھ کر اس کے بیچ کا گلا دبا دیا گیا۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ وین ہوا سے باتیں کرتی اپنے پیچھے دھول اڑاتی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اوجھل ہو گئی۔
حریم کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ جانے کون لوگ تھے بے تحاشا ظالم اور بے حس جو اسے بری طرح دبوچ کر بیٹھے تھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کو ہاتھ پیر چلائے مگر ان لوگوں نے اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دی۔ اسے سیٹ کے نیچے پھینک کر اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ حریم کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوتے رہے۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کوئی ایسا قصور یاد ہی نہیں آیا جس کی پاداش میں اسے اتنی بھیانک سزا مل رہی تھی۔ یہ آدھے گھنٹے کا سفر بے تحاشا جان لیوا تھا۔ پل پل اذیت میں ڈوبا۔ اے کاش آج وہ پارلر جانے کے لیے نکلی ہی نہ ہوتی۔ عام دنوں کی طرح آج بھی وہ بول دیتی کہ اسے گھر ہی تیار ہونا، کہیں نہیں جانا، مگر اب جانے کن کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ خوف دہشت کے مارے حریم کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ لوگ خاموش تھے، آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ حریم سمجھ پاتی کہ اسے کیوں اور کس مقصد سے اغوا کیا گیا۔ ان لوگوں نے دوبارہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، نہ آپس میں کوئی غلیظ بات کی تھی کہ ان کی مکروہ عزائم معلوم ہو جاتے۔ حریم دل ہی دل میں آیت الکرسی کے ورد کیے گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے کہیں رکی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یا اللہ رحم، یا اللہ مدد فرما، لبوں سے بے اختیار ہی ادا ہوا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ رفیق نے گاڑی سے اتر کر گارڈ جو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اب رفیق نے اسے بازو سے گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا اور حویلی کے اندر کی طرف بڑھا۔ حریم کے اوپر وہ لوگ سیاہ کپڑا ڈالے اسے کہیں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ ایک شخص تھا جو اسے بازو سے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہا تھا۔ موم حریم کے آپ گئے۔ موم حریم کے ٹیپ لگے منہ سے دبی دبی چیخیں برآمد ہونے لگی۔ وہ بری طرح مچلتی رہی مگر رفیق رکا نہیں۔ حویلی کے خاموش دہشت زدہ سے لاؤنج سے گزر کر وہ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے چوتھے کمرے تک آیا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود دروازہ لاک کر کے انہیں پیروں واپسی کے لیے مڑا۔ حریم اس سرد سے کمرے کے دباز کارپٹ پر گری تھی۔ سیاہ کپڑا سرک کر دور جا گرا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کمرہ کافی عالی شان تھا اور اس میں ملگنجا سا اندھیرا تھا، مگر وہ یہاں کیوں تھی یہ چیز سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے کافی ہاتھ پیر چلائے مگر اپنے بازو اسے مضبوط رسی سے آزاد نہ کروا سکی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میں جو ابھی ابھی یہاں آیا ہوں تو کیا میرا فرشتہ آیا تھا اسے لینے؟ کہاں ہے میری بہن؟ بتائیں مجھے، نہیں تو میں پورے پارلر کو آگ لگا دوں گا۔ عماد پورے پارلر میں اسے دیکھ چکا تھا اور اب اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ تبھی بھوکے شیر کی ماند گڑ آیا تھا۔ پارلر والی بھی بے تحاشا پریشان ہو چکی تھی۔ یقین کریں مسٹر عماد، ہمارے پارلر کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ ہم اپنے کسٹمر کی جان و مال کی حفاظت خود سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ باہر یہی کہا گیا تھا کہ حریم کو بلا دیں، اس کے گھر والے لینے آئے ہیں۔ پارلر والی نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عماد اب پریشانی کے عالم میں باہر نکلا تھا۔ پاپا کو بھی فون پر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بلا ہی بلا اسے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈتے پھرے۔ کوئی سراغ بھی تو نہیں مل رہا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو اسے لے کر گئے۔ یوسف صاحب اور عماد نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ سلمیٰ بیگم نے رو رو کر برا حال کر لیا مگر ان میں اتنی تو انسانیت زندہ تھی کہ وہ اپنی بچی کی پریشانی کی وجہ سے کسی دوسرے کی بچی کو دلہن بنا کر یوں ہی بیٹھا رہنے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟
عماد نے منع کرنا چاہا مگر یوسف صاحب نے سختی سے حکم دیا کہ وہ لوگ بارات لے کر لازمی جائیں گے۔ تب وہ لوگ بارات لے کر گئے اور سادگی سے اسما کو رخصت کروا لائے۔ بارات گھر واپس آئی، پورے گھر پر عجیب سوگواریت سی پھیل گئی۔ یوسف صاحب تو حال سے ہی حریم کی تلاش میں پھر سے نکل گئے تھے۔ اب گھر میں چند مہمان سلمیٰ بیگم تھی۔ عماد اسما کے پہلو میں بیٹھا بے تحاشا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ تبھی ایک دھیمی سی نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ میری فکر مت کریں، کسی کی پرواہ مت کریں، جائیں۔ چینج کر کے حریم کو ڈھونڈنے جا کر اسما نے اس کے کان میں سحر طاری کیا۔ بہت شکریہ اسما، عماد نے نم آنکھوں سے کہا اور فوراً وہاں سے اٹھا۔ سلمیٰ بیگم کی پریشانی کے باوجود وہ چینج کر کے دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سردار جائش جہانگیر سرد و سپاٹ چہرہ لیے اپنی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی رفیق ہاتھ باندھے اس کے سامنے آیا۔ ہم اس کی بہن کو اٹھا لائے سردار جی، رفیق نے کہا تو اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ کدھر ہے؟ مختصر پوچھا۔ آپ کے کمرے میں، رفیق نے کہا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رفیق اسے میرے کمرے میں رکھنے کی؟ ابھی کے ابھی اسے نکال کر حال میں لاؤ، وہ کہتا تن فن کرتا آگے بڑھا، جبکہ رفیق بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ حریم اس دبیس قالین پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی جب کمرے کے دروازے کے باہر بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دینے لگی تو حریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازہ کھولا، حریم کا دل کیا کہیں چھپ جائے، مگر وہی شخص اطمینان سے اندر آیا جس نے اس کی ایک جھلک گاڑی میں دیکھی تھی۔ یہ وہی تو فرعون تھا جو اسے اٹھا کر لایا تھا۔ سنو لڑکی، تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ سردار کے سامنے اپنا منہ بند رکھو۔ زبان درازی کی تو زبان کاٹ کر پھینک دی جائے گی، اگر ہاتھ چلاکی کی تو ہاتھ، آنکھیں نکالی تو آنکھیں نکال لوں گا، سمجھی؟ وہ کہتا حریم کی جانب بڑھا تو وہ رینگ کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر رفیق نے پھر آ کر اسے بازوؤں سے دبوچا اور اپنی جگہ پر کھڑا کیا، چپ چاپ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ ایک مرتبہ پھر اس کو نیچے لے جا کر وہ اب اس حال نما کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لاؤنج میں لا کر رفیق نے اسے ایک صوفے پر دھکیلا، وہ بری طرح رونے لگی۔ جائش نے بغور اسے دیکھا، نارمل قد، بے داغ گورا وجود، نازک سا سراپا اور مچھلی کی طرح جھٹپٹاتی وہ اسے عجیب لگی۔ مٹا مٹا سا میک اپ، کھلے بال، کندھے پر سیٹ کیے گئے دوپٹہ جو آدھا سینے پر آدھا پشت پر ڈھلکا ہوا تھا، وہ کہیں سے دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ کھول دو اس کے ہاتھ، جائش نے نفرت سے کہا تو رفیق نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ آزاد کیے جانے پر مچل کر پیچھے ہٹی۔ تم جاؤ، جائش نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق باہر چلا گیا۔ اب کی بار اس بھاری گمبھیر مردانہ آواز کے تعاقب میں حریم نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو خوف سے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اجنبی جو کوئی بھی تھا، کسرتی جسم لیے چٹانوں جیسا مضبوط لمبا چوڑا شخص اسے انتہائی نفرت و حقارت سے گھور رہا تھا۔ حریم نے جھٹپٹا کر اپنے لبوں سے وہ ٹیپ بھی کھینچ لی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ جواب دو مجھے۔ کون ہو تم؟ انجان جگہ، انجان لوگ۔ وہ خوف زدہ تھی مگر اپنے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی جتنا ہو سکا اپنے کانپتے لہجے پر قابو پا کر چلا کر اس سے پوچھا، تمہاری اور تمہارے درندہ صفت شیطان بھائی کی بربادی ہو، موت ہو یا تباہی، بڑا شوق ہے اسے عزتوں سے کھیلنے کا، دیکھتے ہیں یہی کھیل اگر اس کی خود کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے تو کیسا محسوس کرے گا وہ؟
سامنے والے نے سرسراتے لہجے میں سکون سے کہا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کیا کیا ہے میرے بھائی نے ایسا جو تم ایسا بول رہے ہو؟ حریم نے تڑخ کر کہا۔ تو سردار جائش جنگیر نے اپنے سامنے کھڑی اس دل بھر کی لڑکی کو دیکھا جو سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ میری بہن کو محبت کا جھانسا دے کر برباد کیا ہے تمہارے بھائی نے۔ اسے محبت کے جال میں پھانس برباد کیا ہے تمہارے گھٹیا بھائی نے۔ اس کی عزت سے کھیل کر اسے رسوا کیا ہے تمہارے بدذات بھائی نے۔ اور کچھ سنا یا تھوڑی بہت غیرت ہے تم میں بھی؟ یہ سب دہراتے سردار جائش جنگیر کی آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا، جن میں دیکھ حریم کو اپنے پورے بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم اچھی طرح چھان بین کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شٹ اپ یو! جائش کے منہ سے گالی نکلنے سے پہلے اس نے اپنا جبڑا بری طرح بھونچا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میرے پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے، مما رو رہی ہوں گی، سب سوچ رہے ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھو میری جگہ اگر تمہاری بہن… شٹ اپ! وہ دھاڑا تھا۔ میں بھی تو اسے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بہن کی جگہ اس کی خود کی بہن بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو برباد ہو سکتی ہے، جیسے میری بہن نے رسوا ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اور کوما میں چلے گئی ہے، بالکل ویسے ہی اس کی بہن بھی تو ادھڑی ہوئی حالت میں واپس آ سکتی ہے نا۔ اس نے انتہائی سفاکی سے اسے سرتا پیر گھورے ہوئے یہ غلیظ الفاظ کہے تو حریم کی روح تک کانپ گئی۔ ان الفاظ پر وہ بکھرے ہوئے حلیے میں اب سامنے فرعون بن کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے انجان شخص کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو خود بخود پلکوں کی بھاڑ توڑ کر چہرے پر لکیریں بن رہے تھے۔ میک اپ زدہ سبیح چہرے پر کاجل پھیل چکا تھا جسے دیکھ سامنے بیٹھا شخص ہنس اٹھا رہا تھا۔ یو باسٹرڈ! کون ہو تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ حریم جرحانہ تیور لیے اس کی جانب لپکی اور اس سے پہلے وہ اس سے دست درازی کرتی غصے اور اشتعال سے پاگل سردار جائش جنگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ فضا میں اٹھا اس کا نازک ہاتھ کلائی سے مروڑ کر اس کی کمر سے لگا دی۔ آہ! حریم کے منہ سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ لگتا ہے ڈارلنگ تمہیں اپنے باڈی پارٹس کچھ زیادہ پیارے نہیں، تبھی ایسے جرات کا مظاہرہ کر رہی ہو جس کی پاداش میں انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں، اور جاننے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آج رات کو میں تمہیں بہت اچھا موقع دوں گا نا خود کو جاننے کا، جب تم اپنے بھائی کے کیے ایک گھناؤنے فعل کا کیا بھگت کر پل پل کی ذلت اٹھاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں بھوکے شیر کی مانند گڑایا تھا۔ اس نے بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھیڑیے سے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ اس کے سامنے وہ ڈٹ گئی تھی، سامنے کھڑے شخص کے گرے شیطانی آنکھوں میں گورا جو اس پر اٹھ رہی تھی تو اسے اپنے ہی وجود سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی، اور جو میں کب سے بکواس کر رہی ہوں کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو عقل کے ساتھ تمہاری قوت سماعت بھی گھاس چرانے گئی ہے جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوڑ دو مجھے۔ حریم نے اس کا گریبان جھنجھوڑا تھا تب اس نے پہلی مرتبہ گھما کر اس کے چہرے پر تو ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ تڑپا کر اوندھے منہ اس سرد محل کی دبیز سبز کارپیٹ پر گری تھی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، سردار جائش جنگیر کے گریبان تک پہنچنے کی ہمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ تمہارے بھائی کی ہمت تھی کہ وہ اس کی عزت سے کھیل گیا، اور دوسری تمہاری جو میرے گریبان تک آ گئی۔
اب دیکھنا تمہارے خاندان کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹ کر چلنے لگا۔ رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا اور حریم نے بے ساختہ زیر لب اپنی موت کی دعا مانگی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی نے کچھ کیا۔ وہ فرش پر اس کے ساتھ گھسیٹتی بری طرح رونے لگی۔ وہ زبردستی پھر سے اسے لیے سیڑھیوں کے اوپر چڑھا تھا۔ سنسان حویلی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جائش نے اسے لا کر اپنے بیڈ روم کے فرش پر پٹکا۔ وہ بری طرح رونے اور جٹپٹانے لگی۔ اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے دروازے کی جانب بھاگی، مگر اس نے پھر سے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ جب خود پر آئے تو کیا بچ نکلنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک جانب اچھالتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اب پیچھے کی جانب رینگتی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ جب اسے مسلسل بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس زندان سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ کوئی ہے، بچاؤ مجھے، سیو می، خدا کے لیے بچاؤ مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی تو جائز کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مجھے تمہاری یہ چیخیں، یہ بے بسی، یہ سسکیاں کافی سکون دے رہی ہیں ڈارلنگ، مگر افسوس میرے پاس وقت نہیں ہے جو زیادہ انجوائے کر سکوں۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم تیزی سے بیڈ کی دوسری جانب اتری۔ وہ ایک مرتبہ پھر دروازے کی جانب لپکی، تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ دروازہ اب تمہاری بربادی کے بعد اور میری مرضی سے ہی کھلے گا ڈارلنگ، اس نے سکون سے کہا اور اسے بازو سے دبوچ کر پاس پڑے صوفے پر پھینکا۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عماد بھائی کسی کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تم کیا نام لیا تم نے اپنے بھائی کا؟ ایک ٹانگ صوفے پر رکھے اور دوسرے سے اس کا بازو دبوچے۔ وہ ہلکے سے اس کے اوپر جھکا، اب لال انگارہ آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ عماد یوسف، عماد یوسف نام ہے میرے بھائی کا، اسی لیے تو بول رہی ہوں کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی۔ حریم کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب اس کا حقارت آمیز تمسخرانہ قہقہ کمرے میں گونجا۔ داد دینی پڑے گی اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی مکار لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ خود کو بچانے کے لیے مکاری بڑا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ، اتنی شاطر ہو کہ اپنے بھائی کا غلط نام بتا رہی ہو مجھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر کہتے اسے بازوؤں سے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینک کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس نے حریم کو دبوچ رکھا تھا اور وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ بہت اچانک ان چیخوں میں کچھ اور جانی پہچانی چیخیں بھی اسے سنائی دینے لگیں۔ جائش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ایک وحشت سی تھی جو دل و دماغ پر طاری ہو گئی۔ بدلے کی آگ میں سینے میں ایک جوار بھٹا سا لگوا دیا جو جائش نے پوری طاقت سے اس کا گلا دبوچا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بری طرح کھانسنے لگی اور ہاتھ پیر چلانے لگی۔ حریم نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ یہ تو سردار جائش جہانگیر جانتا تھا کہ اس کا ایسا کوئی غلیظ ارادہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ بدلے اور انتقام کی آگ میں اس قدر پستیوں میں گر جائے کہ ایک لڑکی کی پاکیزگی کو روند ڈالے، ہرگز نہیں۔ وہ بس اسے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ خوف زدہ، تاکہ وہ آگے جا کر اس کی ہر بات مانے۔ مگر اس کی دل خراش چیخیں سن کر جائش کو لگا کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اس پر لعنت بھیج رہی ہے۔ فوراً سے پہلے گن کھاتے، انتہائی کراہیت محسوس کرتے اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ فوراً سے پہلے انابیہ کے کمرے میں گیا۔ کمرے کی بلکونی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا اور گہرے گہرے سانس بھر کر
اپنے اندر کی اس جلن اور گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا جس نے سینے میں ایک جوار بھٹا سا سلگا دیا تھا۔ یہ اس کی سرشت نہیں تھی، یہ اس کی فطرت نہیں تھی، یہ اس کی تربیت بھی نہیں تھی۔ ماضی جائش کا بہت اچھا پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ وہ اور انابیہ اپنے والدین کے لاڈلے چشم و چراغ تھے۔ سردار عالم جہانگیر کا گھرانہ کافی مذہبی اور نفیس تھا۔ وہ خاندانی ذمہ دار تھے۔ جائش نے اپنی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے ہی حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود اس نے اپنے بابا کی خواہش پر ذمہ داری میں ہی دلچسپی لی۔ سردار عالم جہانگیر نے دوران تعلیم جائش کی منگنی اپنی بھتیجی سے کی۔ پہلے تو یہ رشتہ پوری طرح ارینج تھا مگر پھر اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے جائش کی فضا میں دلچسپی بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ یہ دلچسپی پسندگی میں بدل گئی۔ وہ ایم اے ایگریکلچر کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے جب ایک ناگہانی کار ایکسیڈنٹ میں عالم صاحب اور مسز عالم اس درہ پانی سے کوچ کر گئے۔ جائش نے بڑی مشکل سے خود کو اور انابیہ کو سنبھالا تھا۔ انابیہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی اور ابھی 8th میں ہی تو تھی۔ تب اس نے انابیہ کو ماں باپ دونوں کا ہی پیار دیا۔ کسی بھی حادثے کو بھلانے کے لیے وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد جائش نے انابیہ کی ضد پر چاچا کو شادی کا پیغام بھیجا مگر دوسرا دھچکا جائش کو تب لگا جب عین شادی والے دن فضا نے جائش کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہوئے اپنے کورٹ میں کیے نکاح کے پیپر سب کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا مگر اس ٹوٹنے کے بعد جب اس نے خود کو جوڑا تھا تو پتھر کا ہی بنا دیا تھا تاکہ پھر سے اسے کوئی توڑ نہ پائے۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا۔ انابیہ نے MSc مکمل کیا اور اس کے بعد اپنی دلچسپی کے مطابق ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کرنے لگی۔ جائش نے جب اس سے شادی کی بات کی تب اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ اب ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور بااعتماد لڑکی تھی۔ جائش کو اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے کبھی ایسا موقع ہی نہ دیا کہ جائش کو اس سے کوئی شکایت ہوتی مگر وہ کسی کی مکروہ شطرانہ سازش کا شکار ہوئی تھی۔